کتاب اللعان، لعان لغت میں کہتے ہیں دور کرنے کو، ہٹانے کو، ہٹانا یا دور کرنا، اور اصطلاح میں لعان نام ہے اس گواہی کا جس کے ذریعے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں قاضی کے سامنے. یہ کچھ قسمیں ہیں، کچھ شہادتیں ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں قاضی کی عدالت میں، اور پھر قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ بھئی اس نے زنا کیا ہے، عام لوگوں کے جو اصول یہ ہے کہ اس پہ زنا کی حد جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. میاں بیوی کے لیے یہ ہے کہ جب شوہر نے الزام لگایا ہے تو پھر وہ گواہ پیش کرے گا. گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں کچھ الفاظ کہتے ہیں. مثلا شوہر یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے نا لعان کا، والذین یرمون المحصنات، ذرا کون سی آیت ہے وہ؟ ہاں 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 ہاں، یعنی پھر وہ قسمیں کھائے گا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا تو پھر ان کی گواہی کیا ہے کہ وہ 4 دفعہ یہ گواہی دے گا، یہ قسم کھائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹ بولے. تو اسی طرح بیوی جو ہے وہ قسم کھائے گی 4 دفعہ، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. 5ویں دفعہ قسم کھائے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ کیا کرے، جھوٹ بولے. تو یہ جو گواہیاں ہو جائیں گی تو اس کے بعد قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لعان کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو رکھا. اس نے ایک نے آ کے شکایت کی کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا. آپ نے فرمایا کہ بینۃ او زہر فی حدک. ہلال ابن امیہ صحابی ہیں، انہوں نے شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ یا تو تم گواہ لے کے آؤ یا تمہیں کوڑے لگیں گے. اس وقت تک لعان کا حکم نہیں آیا تھا. انہوں نے پھر کہا، پھر وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یوں دیکھ لے تو گواہ تلاش کرتا پھرے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بھی منقول ہے کہ صحابی ہیں سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انصار میں سے تھے، وہ کہنے لگے کہ میری غیرت تو اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، بیوی کو دیکھا ہوا ہے، گواہ تلاش کرے. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا تو تم کون، تمہاری غیرت کیا ہے؟ اصل غیرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ کا حکم ہی اصل غیرت. جب انسان اللہ کے حکم پہ چلتا ہے یہ اصل غیرت ہے. ٹھیک ہے، بہرحال مزید تفصیلات اب بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. یہاں جو بات سمجھنے والی ہے لعان کے کنسیپٹ کو سمجھ لے. فرمایا کتاب اللعان اذا قذف الرجل امرأته بالزنا، کہ جب آدمی تہمت لگائے اپنی بیوی پر زنا کی، وہوا من اہل الشہادہ، اور وہ دونوں میاں بیوی گواہی کے اہل ہوں. اہل شہادہ کا معنی ہے کہ وہ لوگ جو گواہی کے اہل ہیں، مثلا عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، گواہی کے جو شرائط ہے نا، ٹھیک ہے نا. والمرأة ممن يحد قاذفها، اور عورت بھی ایسی ہو کہ جس کے اوپر تہمت لگانے والے پر قذف بھی لگے، حد قذف لگے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں یہ عام حاشیے میں نے لکھا ہے کہ احتراز امن حدت فی الزنا فإنه لا يحد قاذفه. اگر ایک خاتون ایسی ہے کہ پہلے اس کا زنا ایک دفعہ ثابت ہو چکا ہے اور زنا میں اس پہ حد جاری ہو گئی ہے، اس سے مراد وہ زنا ہے جو غیر محسن کرے، غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں نا، شادی شدہ کو سنسار کر دیتے ہیں، وہ تو باقی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی خاتون جس کے اوپر پہلے حد لگ چکی ہو، تو ایسے شخص پہ اگر کوئی ایسی خاتون پر کوئی دوبارہ تہمت لگائے تو اس تہمت لگانے والے کو کیا نہیں لگتی، حد نہیں لگتی. لہذا فلا لعان بقذفها. ٹھیک ہے نا. لہذا ایسی خاتون پر تہمت لگانے والے کے ساتھ کوئی لعان نہیں ہوگا.
یعنی میاں شوہر جب بیوی پر تہمت لگائے، ایک تو یہ شرط ہے کہ دونوں گواہی کا اہل ہوں، گواہی کے اہل ہوں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے کسی پہ زنا کی تہمت لگائی پھر ثابت نہیں کر سکے، تو اب ان کے اوپر حد بھی لگے گی، اور ان کی فلا تقبل لهم شہادۃ ابدا، گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، ہاں فجلدوا، کیا ہے بھائی پڑھو نا یار، نہیں نہیں، والذین یرمون المحصنات جو پاک دامن، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر کیا، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 گوڑے لگاؤ، اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ تو یہ وہ قاذف ہے جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا بندہ اگر لعان کرے گا اس کے لعان کے اعتبار نہیں۔ یہ جو شرط لگائی نا کہ وہ اہل شہادت میں سے، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی، جس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے پہلے کسی پہ تہمت لگائی تھی اور پھر ثابت نہیں کر سکا، اس پہ حد لگ گئی، 100 کوڑے لگ گئے اس کو، ٹھیک ہے نا، نہیں 80 کوڑے لگیں گے، جو تہمت لگانے والے اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ یا وہ جو ہے وہ دماغی ٹھیک نہیں، اس کا پاگل ہے، وہ بھی اہل شہادت میں سے نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، کہ جب آدمی تہمت لگائے اپنی بیوی پر زنا کی، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، اور وہ دونوں شہادت کے اہل ہوں، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا، اور عورت بھی ایسی ہو کہ جس کے قاذف پر حد لگائی جائے، ممن، ان خواتین میں سے ہو کہ یحد، حد لگائی جاتی ہو، قاذف ہوا، اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر۔ میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس پر پہلے زنا کی حد جاری ہو چکی ہے، اس پہ کوئی تہمت لگائے گا تو تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ او نفع نسب ولدہا، یا آدمی جو ہے اپنے بچے کی نسبت نسب سے کیا کرے، نفی کرے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی زنا ہے، زنا کی تہمت ہے، بھئی یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور سے۔ اگر ایسا مرد کر لے، وطالبته المرأة بموجب القذف، اور عورت مطالبہ کرے اس پر قذف لازم کرنے والی چیز کا، یعنی حد کا، اور جا کے عدالت میں کہے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر الزام لگایا، اس کو سزا دیں، اب کیا ہوگا، فعلیہ اللعان، تو اب اس پر لعان لازم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چھوٹی سی عبارت، اس میں کافی سارے مسئلے جمع کر دیے انہوں نے۔ تو ایک تو یہ کہ میاں بیوی دونوں ایسے ہوں کہ شریعت میں ان کی گواہی معتبر ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے، جیسے نابینا ہے، نابینا کی گواہی بھی معتبر نہیں، آگے کتاب شہادت میں آپ پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طرح مجنون ہے، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کے اوپر حد لگ گئی ہے پہلے سے، میں نے بتا دیا، کسی پر اس نے پہلے تہمت لگائی تھی، ثابت نہیں کر سکا تو اس پہ 80 کوڑے لگ گئے، اس پر بھی تہمت لگانے والے پر حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اہل شہادت میں سے بھی نہیں ہوگا نا، اس کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی۔ جو تہمت لگانے والا ہے، جو ثابت نہیں کر سکا، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی۔ والمرأة ممن يحد قاذفها، اور عورت بھی ایسی ہو کہ اس پر قذف، اس پر تہمت لگانے والے پر حد لگ گئی ہو، لگ جاتی ہو، ایسی عورت جس پر تہمت لگانے والے پر حد جاری ہوتی ہو۔ اور عورت ایسی ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ پہلے سے اس کو زنا کی سزا ہو چکی ہے ایک دفعہ، اب اس پر جو تہمت لگائے گا اس کو حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسے میاں بیوی ہیں، او نفع نسب ولدہا، یا نفی کرے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، خاتون کے بچے کی نسب کا، اپنے بچے کی نسب کا انکار کر کے میرا بچہ نہیں ہے۔ مطالبتہ المرأة، اور پھر عورت مطالبہ کرے، عورت کیا کرے، اگر عورت خاموش ہوگی تو خیر ہے، پھر مطلعان نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مطالبہ کر دے قاضی کے پاس جا کے، بموجب القذف، بموجب القذف، ایسی چیز جو قذف کو لازم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قذف کی وجہ سے جو چیز لازم ہوتی ہے، قذف کی وجہ سے کیا لازم ہوتا ہے، سزا، حد،
کسی پر تہمت لگائیں گے ثابت نہیں کر سکیں تو حد لگے گی نا، تو اس کا مطالبہ کرے فعلیہ اللعان، تو آدمی پر کیا ہوگا؟ لعان لازم ہوگا. فإن امتنع، اگر تہمت لگانے والا شوہر باز آ جائے من ہو اس سے، لعان کرنے سے، کیونکہ بھی چلو تم نے تہمت لگائی ہے نا، گواہ تو تیرے پاس نہیں ہے، تو قسمیں کھا، 4 قسمیں کھا. وہ کہتا ہے نہیں میں کوئی نہیں کھاتا، رک گیا. اب کیا ہوگا؟ حبسہ الحاکم حتی یلاعن، تو اب قاضی اس کو قید کرے گا یا یہاں تک کہ وہ لعان کر لے، او یکذب نفسہ، یا اپنی تکذیب کر لے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، فیحد، اس پر حد لگ جائے. لیکن 2 ہی باتیں ہوتی ہیں جب کسی آدمی نے بیوی پر تہمت لگائی، یا تو اب گواہ پیش کرے تو بات ثابت ہو جائے گی اس کی، گواہ نہیں ہے تو پھر 2 آپشن ہیں، یا تو لعان کر لے، لعان کے نتیجے میں نکاح ان کا ختم ہو جائے گا، قاضی تفریق کر دے گا، یا وہ اگر لعان نہ کرے تو پھر یہ آپشن ہے کہ اپنی تکذیب کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ بولا تھا. جب وہ یہ اقرار کرے گا، اپنے آپ کی تکذیب کرے گا، تو پھر اس پہ حد لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو حد قذف کہتے ہیں. وَإِن لَعَنَ، اور اگر وہ لعان کر لے، وجب علیہ اللعان، تو اب وہ عورت پر بھی لعان واجب ہو جائے گا. مرد نے کر لیا نا لعان، 4 قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، اس کو میں نے فلاں فلاں کے ساتھ دیکھا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ بیوی سے لعان کیا جائے گا. فَإِنِ امْتَنَعَتْ، اگر عورت باز آ گئی کہ میں کوئی نہیں کرتی، حبسہ الحاکم، تو حاکم کیا کرے گا؟ اس کو قید کر دے گا، حتیٰ تلاعن، یہاں تک کہ وہ لعان کرے، او تصدقہ، یا وہ شوہر کی تصدیق کر لے. یہاں بھی یہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد حد زنا لگ جائے گی. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا، اوپر بات کی تھی نا کہ دونوں ایسے ہوں کہ جن کی گواہی معتبر ہو. اب یہ اس شرط کے اوپر مزید مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جن جن کی گواہی معتبر نہیں وہاں پہ لعان نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، جب شوہر کیا ہو؟ غلام ہو، غلام کی گواہی نہیں ہوتی. او کافر، یا وہ کافر ہو. او محدودا فی قذف، یا محدود فی القذف ہو، یعنی اس کو پہلے تہمت کے اندر حد لگ چکی ہو. محدود فی القذف کا معنی یہ ہے کہ جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، پھر ثابت نہیں کر سکا اور قاضی نے اس پر حد جاری کر دی، اس کو کہتے ہیں محدود فی القذف، یعنی جو تہمت کا سزا یافتہ، تہمت لگانے کی وجہ سے اس پر حد لگ گئی ہو. اب کیا ہوا؟ یہ جو لوگ ہیں، فقذف امراتہ، اس نے کیا کیا؟ تہمت لگائی اپنی بیوی پر، فعلیہ الحد، تو اس پر حد آئے گی. اس پر کیا آئے گی؟ حد آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے لعان نہیں ہو سکتا، لعان اس کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی سزا یہی ہوگی، یا تو ثابت کرے ورنہ حد. فَإِن كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، اور اگر شوہر گواہی کا اہل ہو، اہل شہادہ میں سے ہو، یعنی اس کی گواہی معتبر ہو، وہی امۃ او کافرہ، اور اس کی بیوی جو ہے وہ لونڈی ہو یا کافرہ ہو. کافرہ کا معنی کہ غیر کتاب ہو، کیونکہ غیر اس کے علاوہ تو نکاح جائز نہیں ہے. او محدودۃ فی قذف، یا اس کو قذف کے اندر حد لگ چکی ہو پہلے. او کانت ممن لا یحد قاذفها، یا وہ ایسی ہو کہ جس کے قاذف پر حد نہ لگے. مثال دے دی کہ اس کا زنا پہلے ثابت ہو چکا ہو، ٹھیک ہے. فلا حد علیہ فی قذفها ولا لعانہ، تو اب شوہر پر کوئی حد نہیں لگے گی بیوی پر تہمت لگانے میں، ولا لعانہ، اور نہ کوئی لعان ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ حد نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو لعان نہیں ہے تو اس کو کوئی سزا بھی نہیں ملے گی، یہ مقصد نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ صرف حد کی نفی ہو رہی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کوئی سزا نہ دے. وہ ہر تیسرے دن آ جائے تو اس کو تو الٹا لٹکائے گا قاضی کہ تم نے اچھا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں بھی کہیں ایسی بات آ جائے نا کہ بھئی اس پہ یہ زنا نہیں ہے یا اس پہ حد نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو اس کی چیز کی نفی ہو رہی ہے نا. فیشہد عنده 4 مرات فیقول فی کل مرہ اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا. بھئی ریان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی پر یہ تہمت لگائے اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے، یا کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیکھ لے وہ کسی کے ساتھ زنا میں مشغول ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ قاضی کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے، اور قاضی کے پاس دعویٰ دائر کرے گا. قاضی اس سے
ظاہر ہے پہلے گواہ طلب ہوں گے، اس کے بعد گواہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لعان ہوگا. کیا ہوگا جی؟ لعان ہوگا. یہ بات پہ اوپر گزر چکی ہے نا جی. لعان کیسے کرے گا اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. یعنی لعان سے پہلے تو معاملہ وہی زنا والا ہے نا، جیسے زنا کے لیے گواہیاں پیش ہوتی ہیں، وہ زنا کو ثابت کرے گا. زنا کو ثابت نہیں کر سکا تو اب لعان کرے گا. لعان کا طریقہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی شوہر سے جو ہے وہ شروع کرے گا، اس کو کہے گا چلو تم گواہی دو جی، ٹھیک ہے نا. 4 دفعہ وہ گواہی دے گا کہ اللہ کی قسم، ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، جو میں نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. 4 دفعہ اس طرح کہے گا. 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں اپنے زنا کے تہمت میں کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں. ٹھیک ہے. 4 دفعہ کیا گواہی دے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے زنا کی اس میں سچا ہوں. 1 دفعہ کہے گا، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، پھر 4 دفعہ. 5ویں دفعہ کیا کہے گا کہ اگر میں اپنے یعنی اس الزام میں یا اس تہمت میں یا اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ میرے اوپر لعنت ہو. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. پھر بیوی سے قاضی جو ہے وہ اسی طرح گواہی لے گا، یہ شہادت دے گی. شہادت کا مطلب یہ اقرار کرے گی. بیوی بھی کہے گی کہ اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمانی بہ من الزنا، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ آدمی جو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں اس بات کی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس شخص نے جو میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی اس میں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. 4 دفعہ اس طرح کہے گی. الفاظ کے اندر کوئی بات نہیں، کوئی ہیر پھیر ہو جائے، لیکن مقصد مفہوم یہ ہو. ٹھیک ہے. 5ویں دفعہ وہ یوں کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر یہ سچا ہے. اگر یہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو. تو یہ 4 دفعہ، پہلے 5 دفعہ شوہر سے اقرار ہوگا، 5 دفعہ بیوی سے. جب دونوں کر لیں گے لعان تو اب قاضی کیا کر دے گا؟ دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا. اور یہ جو جدائی ہوگی ایک طلاق بائن ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت ہے، آئندہ دونوں کسی کے حلال نہیں ہوں گے. امام ابو حنیفہ کے یہاں تو طلاق بائن ہے، لیکن جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے ہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ، جیسے رضاعت سے ہمیشہ کا رشتہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، نسبی رشتے سے ثابت ہو جاتی ہے، حرمت مساہرت سے ثابت ہو جاتی ہے. یعنی جو سسرالی رشتے ہیں نا، جیسے آپ نے نکاح کر لیا تو اس کی آپ کی بیوی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اسی طرح یہاں پہ بھی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا، فرمایا وصفۃ اللعان، اور لعان کا طریقہ یہ ہے کہ ان یبتدی القاضی، کہ قاضی ابتدا کرے گا شوہر سے، فیشہد، پس وہ شوہر گواہی دے گا، عندہ قاضی کے پاس، 4 مرات، 4 دفعہ. کیا گواہی دے گا؟ یقول فی کل مرہ، وہ ہر دفعہ کہے گا اشہد باللہ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دے. اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں نا، اشہد باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں، انی لمن الصادقین، کہ بے شک میں سچا ہوں، سچوں میں سے ہوں، فیما، اس بات میں، رمیتھا بہ من الزنا، جو میں نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے زنا کی. یعنی میں نے اپنی بیوی پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس میں سچا ہوں. ثم یقول فی الخامسہ، پھر 5ویں دفعہ یوں کہے گا، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، فیما رماہ، اس بات میں جو اس نے تہمت لگائی ہے، رماہا بھی، اپنی بیوی پر، من الزنا، زنا کی. ٹھیک ہے. یشیر الیہا فی جمیع ذلک، ہر دفعہ وہ بیوی کی طرف کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا. ثم تشہد مرأۃ 4 شہادات، پھر عورت گواہی دے گی 4 گواہیاں. تقول فی کل مرہ، ہر دفعہ وہ یوں کہے گی، اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جو شخص ہے، یہ شوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے.
فی ما اس بات میں رمانی بھی من الزنا جو اس نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے. وتقول فی الخامسہ اور پانچویں دفعہ بیوی یوں کہے گی غضب اللہ علیہا اللہ کا اس پر غضب ہو ان کان من الصادقین اگر اس کا شوہر سچا ہے. فی ما اس بات میں رمانی بھی من الزنا جو اس نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی. یہ نہیں کہ وہ ذکر نہ کرے، ذکر کرے گا، ہو سکتا ہے کسی اور بات کی طرف اشارہ کر دے. بات سمجھ آ گئی ہے. وَإِذَا الْتَعَنَا جب دونوں لعان کر لیں فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، دونوں کو الگ کر دے گا. وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً اور یہ تفریق کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے نزدیک، وہ محمد طرفین کے نزدیک، ٹھیک ہے، دونوں کے نزدیک. جو دوسری رائے وہ امام یوسف کی اکیلے. وقال ابو یوسف یکون تحریما مؤبدا امام یوسف فرماتے کہ یہ جو حرمت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. وَإِن كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ. اب اگر یہ تہمت جو ہے لعان جو ہے بعض اوقات ڈائریکٹ ہوتا ہے، زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے، بعض اوقات اشارے میں ہوتا ہے. اشارہ کیا ہوگا؟ شوہر کہ یہ شوہر یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ بھئی اس نے زنا کی ہے، زنا کا نام نہیں لے رہا وہ، ٹھیک ہے نا، تو اشارے کے نام میں تہمت لگا رہا ہے. تو اگر ایسا ہو فَإِن كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ اور اگر تہمت بچے کے ساتھ ہو نفى القاضی نسبه تو قاضی کیا کر دے گا؟ اس کی نسبت اس کی نفی کر دے گا، بچے کی نفی کر دے گا، نسب کی نفی کر دے گا اس آدمی سے. وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ اس کو ماں سے جوڑ دے گا. یہی بات ہے نا کہ بھئی ایک تو لعان زنا کا ہے نا، بھائی وہ کہتے ہیں بچہ میرا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے آپ کا اس پہ لعان ہو جائے. لعان کا طریقہ وہی ہوگا، طریقہ وہی ہے. وہاں پہ زنا کی اس نے نفی کی تھی، یہاں پہ بچے کی نفی ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب یہ لعان ہو جائے گا تو پھر قاضی کیا کرے گا؟ اس بچے کو ماں سے جوڑ دے گا، اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. وَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ اگر شوہر دوبارہ لوٹ آیا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، اس نے کہا نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی جی، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے تو فلاں غصہ تھا، ہاں جی، اب کیا ہوگا؟ حدہ القاضی قاضی اس پر حد لگائے گا. کیا کرے گا؟ حد لگائے گا، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اس نے اب کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا. وحل له ان يتزوجها اور اس کے لیے حلال ہوگا کہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے. وكذلك ان قذف غيرها فحد به اسی طرح اگر اس نے کسی اور پر تہمت لگائی اور اس میں حد لگ گئی، او زنت فحدت یا عورت نے زنا کیا اور اس پر حد لگ گئی. بات سمجھ آ گئی؟ عورت نے زنا کی، اس پہ حد لگ گئی، اس کے بعد اس کے لیے کیا حلال ہے؟ بھئی جیسے شوہر نے تہمت لگائی نا بیوی پر، زنا ثابت ہو گیا تو اس پہ حد لگ جائے گی، لیکن اس زنا ثابت ہونے سے نکاح تو نہیں ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا. وَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ اگر شوہر دوبارہ لوٹ آیا، اس نے یعنی دوبارہ واپس آیا، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، اس نے کہا میں نے جو تہمت لگائی تھی زنا کی وہ تو جھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا. حدہ القاضی تو اب قاضی اس پر حد لگائے گا. کیا کرے گا؟ حد لگائے گا، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا. وحل له ان يتزوجها اور اس کے لیے حلال ہوگا کہ وہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے دوبارہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب گواہی سے رجوع ہو جائے گا تو اس کا حکم تو کوئی ثابت نہیں ہوگا نا، لہذا لعان بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ إِن قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ اسی طرح جب شوہر نے تہمت لگائی غیرہا کسی اور پر، فحد بھی اور اس پر حد لگ جاری ہو گئی، او زنت یا عورت نے زنا کیا، فحدت اور اس پر حد لگ گئی، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، اس سے مراد وہ حد ہے جس میں غیر محسن کو حد لگتا ہے نا، کیونکہ جو زنا کی حد ہے وہ تو رجم ہے، ایک زنا کی حد وہ جس میں رجم ہو تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے نا. ایک حد وہ ہے جس میں 100 کوڑے لگیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، 100 کوڑے لگیں گے، ٹھیک ہے. الزانی تو والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، 100 کوڑے لگیں گے، تو یہ والی حد اس میں بچ جائے گا. یہ غیر محسن ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ غیر محسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. محسن کو جو ہے وہ حد لگتی ہے، اس میں اس کو سنسار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ اگر اس نے تہمت لگائی اپنی بیوی پر جبکہ وہ چھوٹی ہے، من نابالغ او مجنونہ یا مجنونہ، فلا لعان بینہما تو اس میں کوئی لعان نہیں ہوگا دونوں میں درمیان، ولا حد اور نہ کوئی حد ہوگا. وقصف الاخرس لا يتعلق به اللعان کہتے ہیں کہ جو گونگا ہے اس کا تہمت لگانا
لا يتعلق به اللعان، اس سے لعان متعلق نہیں ہوتا. اگر گونگا شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس میں لعان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گونگا ہے یہ ایک طرح کی کا زنا کا وہ ہے نا جی، انسان کہ جب وہ ثابت نہیں کرے گا تو پھر اس پہ حد لگے گی نا، یا لعان نہیں کرے گا. تو یہ جو حدود ہوتے ہیں نا، حدود، یہ شبے سے ساکت ہو جاتا ہے. گونگا بول نہیں رہا پر اشارے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ اشاروں میں تو احتمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے اس میں لعان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ، وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ وَإِنْ قَالَ زَنَيْتِ وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا تَلَاعَنَ وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ مِنْهُ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تمہارا حمل مجھ سے نہیں ہے، تمہارا حمل مجھ سے، یہ جملہ استعمال کرے تو اس میں لعان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ یوں کہے کہ تم نے زنا کیا ہے اور یہ حمل زنا سے ہے تو پھر دونوں کیا کریں گے، لعان کریں گے، کیونکہ اپنی صراحت کے ساتھ اس نے کیا کر دی، تہمت لگا دی. اب بات سمجھ آ گئی ہے. فرمائے کہ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اور جب شوہر کہے بیوی سے، لَيْسَ حَمْلِكِ مِنِّي، کہ تمہارا حمل مجھ سے نہیں، فَلَا لِعَانَ، تو اس میں کوئی لعان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پتہ نہیں حمل ہے بھی کہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ احتمال ہے نا، ویسے ہی پیٹ پھول گیا ہے. سمجھ آ گئی نا. تو ویسے ہی وہ کہہ رہے. وهذا عند ابي حنيفه وزفر وقال ابو يوسف ومحمد يلعن بينهما عند وقت الوضع اذا وضعته لاقل من 6 اشهر. لیکن جو یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کی، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر اس تہمت لگانے کے بعد 6 ماہ سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اسی صورت میں دونوں کے درمیان لعان ہوگا. تو یہ جو متن میں بات لکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں، تو امام صاحب کہتے ہیں اس میں احتمال ہے. ٹھیک ہے نا جی. احتمال کی بنیاد پہ ہم فوراً، کیونکہ یہ حد قذف ہے نا، ایک طرح سے تہمت ہے، یہ حدود ہے، حدود کے معاملے میں شبہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو الزام نہیں سمجھیں گے اور اس سے لعان نہیں ہوگا. وَإِنْ قَالَ، اگر شوہر نے کہا، زنیتی، تو نے زنا کیا ہے، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا، اور یہ حمل زنا کا ہے، تَلَاعَنَا، تو پھر دونوں کیا کریں گے، لعان کریں گے. وہ صراحت کے ساتھ اس نے تہمت لگا دی. وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ مِنْهُ، اور قاضی جو ہے اس حمل کی اس سے نفی نہیں کرے گا. جب تک حمل ہے تب تک نفی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ اس کا بچہ نہیں، بچہ ہو تو الگ معاملہ ہے نا جی، اس صورتحال میں اس کی نفی نہیں کرے گا. اگلا مسئلہ، وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالِ الَّتِي تُقْبَلُ تُقْبَلُ التَّهَنِّيَةَ، تہنیہ کہتے ہیں مبارکباد کو. ٹھیک ہے نا. فِيهَا وَتُبَاعُ لَهُ آلَةُ الْوَلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلَعَنَ بِهَا وَإِنْ نَفَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وقال ابو یوسف و محمد یصح نفیہ فی مدت النفاس. پھر دیکھیں اب یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو بات چل رہی تھی حمل کی نا، اب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا. بچہ کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بچے کی ولادت کے بعد اس نے کیا کر دیا، بچے کے نسب کا انکار کر دیا، سنگا یہ بچہ میرا نہیں. یا جس وقت لوگ اس کو مبارکباد دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت اس نے کیا کر دیا، نفی کر دی کہ بھئی بچہ میرا نہیں ہے. یا جب اس کے لیے کوئی کھلونے ولونے خرید رہے تھے، کپڑے وپڑے خرید رہے تھے، اس وقت اس نے انکار کر دیا، کہا کہ بھئی اس کی نفی کیا ہوگی، صحیح ہوگی، اور اس سے کیا کرے گا، وہ لعان کرے گا. بات سمجھ آ گئی نا. لیکن اگر اس کے بعد کرے کام اور لعان کرے
اس کے بعد لیان تو ہوگا لیکن بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جب پیدا ہوا اس وقت تو تم خاموش رہے، مبارکباد بھی لیتے رہے، چیزیں بھی اس کو دیتے رہے، اب تجھے کون سا بخار آ گیا تو شبہ آ گیا نا، تو اب کیا نہیں ہوگا، بچے کا نسب نفی نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا، بچہ ثابت النسب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بچے کی ولادت کے بعد اگر شوہر انکار کرے یا جس وقت بچے کی مبارکباد وغیرہ اس کو دی جا رہی ہو یا اس کے لیے کوئی سامان وغیرہ خریدا جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا جی، بچے کی ولادت کے فوراً بعد ہو، تو اب یہ عرصہ ولادت کا ہے نا جی، ابھی نئے نئے جو ہے وہ بات چل رہی ہے، تو اس وقت اگر وہ نفی کرتا ہے تو یہ نفی درست ہے۔ اب کیا ہوگا، میاں بیوی میں لعان ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد کرے گا تو پھر اس کی نفی درست نہیں ہے، لعان تو ہوگا لیکن بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں ذرا، وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ، اور جب آدمی انکار کرے اپنی بیوی کے بچے کا، عقیب الولادہ، ولادت کے فوراً بعد، عقیبہ کمان تھوڑی دیر پہلے، ہاں فوراً بعد، او فی الحال التي تقبل التہنیہ، یا اس حالت میں کہ جس میں مبارکباد قبول کی جاتی ہے، جیسے لوگ مبارکباد دینے، مبارک ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا، مبارکباد دیتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کو، وَتُبَاعُ لَهُ آلَةُ الْوِلَادَةِ، اور اس کے لیے ولادت کے آلات وغیرہ خریدے جا رہے ہوں، جب بچہ پیدا ہو گیا کچھ نہ کچھ چیزیں خریدتے ہیں نا، کوئی پیمپر خریدتے ہیں، کوئی اس کے لیے جھولا وولا خریدتے ہیں، ہاں جی، کوئی ٹوپی وغیرہ خریدتے ہیں، آج کل سردی ہے گرم کپڑے خریدتے ہیں نا کہ نہیں، تو اس حالت میں اگر ایسا ہوا تو فرمایا کہ صح نفیہ، تو اس کا نفی کرنا صحیح ہے، ولا عن بہ، اور وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ لعان کرے گا، وَإِن نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے بعد نفی کرے، یعنی سب کچھ ہو گیا اب نفی کر رہا ہے، لا عنا تو لعان تو کرے گا لیکن وَيَثْبُتُ النَّسَب، اور نسب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت اس کا خاموش ہونا یہ اقرار کی دلیل ہے، یہ کیا اقرار کی دلیل ہے، اور نسب کے معاملے میں احتیاط کی جاتی ہے، احتیاط کیا ہے کہ جتنا نسب کو ثابت کیا جانا ممکن اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی خاموشی کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی اس کا یہ کیا ہے، اقرار ہے، بچے کو مانتا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور فرمایا کس نے، امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین نے، کیا فرمایا، یصح نفیہ فی مدت النفاس، کہ نفاس کی مدت کے دوران اس کی نفی صحیح ہے، نفاس کی مدت کتنی ہوتی ہے، میکسیمم 40 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب تک لیکن کم سے کم کی کوئی کا ٹائم نہیں ہے، بہرحال نفاس کی مدت کے دوران امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ کہ وہ نفی کرتا ہے تو نفی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ، وَإِن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَى الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَحُدَّ الزَّوْجُ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَا عَنْ۔ پھر دیکھیں جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جڑوے بچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حمل سے، ٹھیک ہے، 6 ماہ کے دوران ایک دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو جڑواں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر بیوی نے 2 بچے جن لیے، ٹھیک ہے نا، شوہر نے پہلے بچے کا تو انکار کیا کہ میرا نہیں ہے، 2-3 دن کے بعد دوسرا پیدا ہو گیا، اس نے اس کا اقرار کر لی کہ میرا ہے، پہلے کا انکار کر دیا، دوسرے کا اقرار کر رہے، اب کہتے ہیں کہ دونوں سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ حمل تو ایک ہے، سمجھ آ گئی نا، حمل تو ایک ہے، تو نہیں 2-3 دن میں تو تھوڑی بچہ پیدا ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی، تو گویا کہ اس نے یہ مان لیا کہ حمل میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو پہلا بچہ بھی اسی کا ہوگا، اور اب شوہر کو حد لگے گی، کیوں، اس لیے کہ پہلے اس نے نفی کی، اب اس نے اقرار کیا، اپنے آپ کو جھٹلا دیا، پہلے کہا تھا کہ میرا نہیں، تم نے زنا کیا، اب کہتے ہیں میرا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو میں نے پہلے دعویٰ کیا وہ غلط تھا، اس لیے کیا لگے گی، حد لگے گی۔ لیکن اگر شوہر پہلے بچے کی ولادت پہ اس کا اقرار کرتا ہے یہ میرا ہے، دوسرے کی نفی کرتا ہے، تب بھی نسب دونوں کا ثابت ہوگا، لیکن اس صورت میں لعان کرے گا، پہلی صورت میں لعان نہیں ہے، دوسری صورت میں لعان ہے۔ دیکھیں ذرا،
یہ ایسا ہی ہے جیسے دیکھنا فرق یہی پڑے گا نا، جیسے کوئی آدمی نے پہلے تہمت لگائی پھر بعد میں مکر گیا، اس وہاں پہ یہ صورت بن رہی ہے نا کہ پہلے بچے کو تو اس نے نہیں مانا، دوسرے کو مان لیا، تو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جو تہمت لگائی تھی وہ غلط تھی، تو جب اپنے آپ کو غلط کرے تو لعان تھوڑی ہوگا، اب تو حد لگے گی اس کو۔ اور اس صورت میں پہلے بچے کو مان لیا، دوسرے کا انکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں پہلے اقرار کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا، اب وہ دوسرے بچے کی ولادت کے بعد بیوی پہ تہمت لگا رہے، اب کیا ہوگا؟ لعان، نسب دونوں میں ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، اگر عورت نے بچے جنے دو ایک ہی پیٹ سے یعنی ایک ہی حمل سے، فَنَفَى الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي، شوہر نے پہلے کا انکار کیا پہلے بچے کا کہ میرا نہیں ہے، وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي، اور دوسرے بچے کا اقرار کیا، ثبت نسبهما، تو ان کا نسب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ آگے جو وحد الزوج، اور شوہر کو حد لگائی جائے گی، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي، اور اگر شوہر نے پہلے بچے کا اعتراف کیا اس کو مان لیا، وَنَفَى الثَّانِي، دوسرے کی نفی کی کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو ثبت نسبهما، تو دونوں کا نسب کیا ہو جائے گا؟ اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَلَعَنَ، اور وہ کیا کرے گا؟ وَلَعَنَ، اور کیا کرے گا؟ لعان کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ نسب دونوں صورتوں میں ثابت ہو جائے گا، سمجھ آگئی نا، کیونکہ وہ ایک ہی حمل سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک کے نسب کو مانیں گے تو دوسرے کو لازمی ماننا پڑے گا۔